اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یا نشانیاں نازل کی۔ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل فرمائیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی کہ جو حد انسانیت کراس کر چکا ہے، جس کو اپنے آنے کا دنیا میں مقصد ہی نہیں پتہ، اور جو حقیقت انسانیت سے غافل ہیں، ہر حد پھلانگ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ فاسق لوگ ہیں، اور ان کا فسق اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ انہی یہودیوں کے متعلق تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں فرماتے کہ ہم مشرکین تھے، اور اے اہل کتاب یہودیوں، تم نے توریت پڑھ پڑھ کے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام اس میں سے پلانے شروع کیے، اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار ہوتے گئے، اور جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم مشرکین سے ان کے سچے سچے غلام اور مومن بن گئے، اور تم جو تھے اہل ایمان تھے، یعنی کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو آپ پر ایمان لینا لازمی نہیں تھا جب تک آپ نے اعلان نبوت نہ کیا، لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو اس کے بعد جو آپ پر ایمان نہ لایا وہ جو تھا وہ بدبخت ہو گیا۔ اب وہ مشرکین جو پہلے تھے مشرکین اور بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے صحابہ اور غلام بن گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے یہودیو، تم ہم سے آگے تھے، تم ہمیں بتاتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، اور ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، لیکن کیا ہوا اب کہ ہم اس نبی کو مان کر تمہاری جو بزرگوں کی فضیلتیں تھیں، بزرگوں کی وجہ سے تمہیں ملی ہوئی، تم اس سے بھی پستی میں گر گئے، تم ان فضیلتوں سے بھی جاتے رہے حضور کا انکار کر کے، اور ہم مشرکین کے گروہ میں سے نکل کر غلامان مصطفیٰ اور صحابہ اکرام کے گروپ میں آ گئے، یعنی کہ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کتنے بدبخت ہو۔ وہی آیت جو پیچھے آئی تھی کہ تم وہ ہو جن پر غضب ہوا، کہ پہلے تم توریت آئی، تم اس کے احکامات تم نہیں مانتے تھے، پہلے کہتے رہے کہ کوئی ہمیں ایسی واضح احکامات ملیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکے، اور جب وہ واضح احکامات توریت کی تختیوں کی شکل میں تم نے وہ نہ مانا، تم پر وہ غضب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، تم نے وہ نہ مانا، وہ غضب۔ پھر حضور علیہ السلام کی نشانیاں خود ہی بتاتے رہے اور بعد میں اس کا انکار کر گئے، وہ غضب، یعنی کہ یہ غضب پر غضب پر غضب کے شکار ہوتے گئے۔